السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں سلطنت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی، اس سلطنت کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا، اور باقی ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان غازی نے کتنی قربانیاں دی اور یہ سلطنت جا کر بنی۔ تو دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری لاسٹ ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دو۔ پلیز آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، میری ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہیں بھولنا۔ ناظرین، ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ بہت ہی ایک نیک آدمی تھا، کیونکہ وہ ایک شاہ تھا، اور اس کے بعد جو اس کا بیٹا ارطغرل تھا، اس نے اپنی پوری زندگی اسلام پھیلانے میں لگا دی اور حق کے راستے پر چلتا رہا۔ ارطغرل کا والد سلیمان شاہ جب شہید ہوا گیا تو وہ پانی میں شہید ہوا، جبکہ وہ جنگ کی حالت میں آ رہے تھے۔ جنگ فتح کر کے تو وہ پانی میں گرا، اس کے کمر پر ایک دانہ تھا، اس کی وجہ سے اسے شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ان کا ایک جاسوس عمر جس کا نام تھا، جو جاسوسی کرتا تھا قلعے کے اندر ٹائٹوس کی، تو ٹائٹوس نے اس کو مار دیا اور اس کا بھی انتقام لیا گیا۔ اس کے بعد دیلی دمیر جو ایک لوہار تھے، اس کو منگولوں نے شہید کر دیا۔ یہ سلیمان شاہ کے بہت گہرے جوش سے اسے بھی جنگ کی حالت میں شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ارطغرل کی بہن، جسے ارطغرل غازی بہن پکار کر بلایا کرتے تھے، گوکچے اس کا نام تھا، اس کو نویان نے شہید، اس کے شوہر توتکین کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی، اور اس کے بعد توتکین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میاں بیوی کو ایک ساتھ شہید کر دیا گیا، جس کا انتقام ارطغرل نے لیا۔ اس کے بعد حلیمہ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا قبیلے کے غردار نے۔ یہ ایک قبیلے کا غردار تھا، منگولوں سے ملا ہوا تھا۔ حلیمہ کے بھائی کا نام یگت تھا، اس کا بھی ارطغرل نے انتقام لیا۔ اس کے بعد ارطغرل کے بھائی، جسے ارطغرل بھائی بلاتے تھے، اور یہ اس کا سپاہی تھا، اس کا نام گندوز تھا، اسے بھی قبیلے کے غردار نے مار دیا تھا، اور اسے بھی شہادت نصیب ہوئی جنگ کی حالت میں۔ اور یہ ارطغرل غازی کی آنکھوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اور ارطغرل غازی کی آنکھوں کے سامنے یہ شہید ہوتا ہے، جس کا انتقام ارطغرل نے لیا۔ قبیلے کے غردار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ارطغرل کے بیٹے عثمان کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس نے کتنی قربانی دی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، 1300 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور 1500 سے لے کے 1600 تک اس نے 3 براعظم پہ حکومت کی۔ دنیا میں صرف اور صرف 7 براعظم ہیں۔ اس سے آپ لوگ اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس نے کتنی بڑی سلطنت قائم کی اور کتنی قربانیاں دی۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے عثمان غازی نے ارطغرل کی ہی قربانی دی کہ ارطغرل کو ایک بیماری تھی۔ بیماری کون سی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اسے ایک بیماری تھی۔ بہت سارے طبیب کو دکھایا گیا، لیکن اس کی بیماری بڑھ رہی تھی۔ اس نے پھر کسی کو نہیں بتایا، جس کی وجہ سے اس کے کہ جرگے کے اندر ہی موت ہو گئی، اور اسے بھی شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عثمان غازی کے بھتیجے بھی اوجا کا شہید کر دیا گیا جنگ کی حالت میں۔ جو سوجی کے بیٹے بھی اوجا تھا، اس کو پیچھے سے تیر مارا گیا جو صلیبی نے مارا تھا، جس کا انتقام عثمان غازی نے اسی ہی وقت لے لیا تھا۔ لیکن پھر بھی عثمان غازی کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ اسے بہت ہی زیادہ تیر مارے گئے۔ جب اسے شہید کیا گیا تو یہ جنگ پر جا رہے تھے، اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا، صلیبیوں نے تیر کی برسات کر دی اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ گھر آیا تو یہ کلمہ شہادت پڑھ کے شہید ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن غازی، جو کہ ارطغرل غازی کے بہت ہی اچھے سپاہی تھے، عثمان کے سپاہی کی بیوی کو ایک تیر لگا اور اس کے شوہر کو لگنے جا رہا تھا، جو نویان کے بیٹے کالاشم دوگائی نے مارا تھا۔ تو یہ عبد الرحمن غازی آگے آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں تیر لگا اور اسے وہیں جنگ کی حالت میں شہادت نصیب ہوئی۔ وقت اس کا ایک بازو نہیں تھا، پھر بھی یہ جنگ میں شرکت کی تاکہ اسے شہادت نصیب ہو، اور اس کی وہیں پہ دعا قبول ہو گئی اور اسے شہادت نصیب ہوئی۔ اس کا انتقام عثمان غازی نے بمسی صاحب کی 2 تلوار کے ذریعے لیا، جس سے کالاشم دوگائی کی گردن ہی اتار ڈالی۔ اس کے بعد سوچی بھائی، جو کہ عثمان غازی کے بھائی تھے، عثمان غازی
کے بھائی کو منگولوں نے نہیں بلکہ صلیبیوں نے شہید کیا تھا۔ پیچھے سے حملہ کر کے اس کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ اپنی آخری خون کے ایک ایک قطرے تک بھی لڑتا رہا اور اس کے جنگ کی حالت میں ہی شہادت نصیب ہوئی، جس کا عثمان غازی کو بہت ہی بڑا صدمہ لگا۔ لیکن عثمان غازی نے اس کا بھی انتقام بہت ہی آسانی کے ساتھ لے لیا تھا اور یہ شہید ہو گئے۔ جیسے یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو عثمان غازی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور عثمان غازی کھڑے ہو کر اس صلیبی کو قتل کر دیتا ہے جس نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا۔ اس کے بعد بمسی صاحب کو بھی کالا شمدوگائی نویان کے بیٹے نے شہید کر دیا گیا، لیکن بمسی صاحب اس پہ بھاڑی پڑ رہے تھے تو پیچھے سے اس کو تیر مارا گیا، جس کی وجہ سے اس نے دم توڑ دیا اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی بہت ہی اچھا مقابلہ کیا۔ تو گائز آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں لازمی میری ویڈیو کو لائک اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا گائز۔ تو اللہ حافظ، اور باقی آپ یہ لازمی بتانا اس کا پارٹ 2 چاہیے آپ لوگوں کو یا نہیں چاہیے۔ تو اللہ حافظ۔